بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو ایس ایم کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے کسی ماہر شخص کی، اس کام کے ماہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح محفل کو جو ہے نا، محفل کا اختتام یا سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے ماہر نقیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اس طرح کی شخصیت موجود ہے، ہم آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نقیب محفل محمد طیب نقشبندی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ جی آپ سنیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، میرا پہلا آپ سے یہ کویشچن ہے، آپ کو اکثر لوگ سننے میں بھی آتا ہے کہ محمد طیب خیال بھی کہتے ہیں، آپ کو کس طرح خیال آیا کہ آپ نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ یہ خیال کا اضافہ کر لیا، یا آپ کو یہ نسبت ہے؟ جی ماشاء اللہ شاہ جی، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا۔ تو اس سے قبل میں آپ کو اور آپ کی ایسے کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کا مشکور ہوں۔ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں حاضر ہوا۔ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جس طرح کہ آپ کسی تعلق کے محتاج نہیں، ایک مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا کہ لوگ میرے نام کے ساتھ اکثر محمد طیب خیال لکھتے ہیں۔ جی جی تو یہ میرے استاد محترم کی نسبت سے لکھتے ہیں۔ جی میرے استاد محترم نا پروفیسر عابد حسین خیال صاحب، جی ان کی نسبت سے لکھتے ہیں۔ میرے دوستوں کی محبت ہے، وہ خیال لکھ دیتے ہیں، تو یہ ان کی نوازش ہے دوستوں کی۔ اور میں تو اپنے نام کے ساتھ محمد طیب قادری نقشبندی لکھواتا ہوں، تو دیکھنے والے اور محبت کرنے والے دوست محمد طیب خیال لکھ دیتے ہیں۔ یہ ان کی کہنے کی شفقت ہے۔ یہ آپ کے استاد محترم ہیں یا ایسے ہی آپ انہیں اپنا استاد مانتے ہیں؟ یہ میرے الحمدللہ استاد محترم ہیں۔ بلکہ قبلہ شاہ جی ناروال میں بہت پرانی محفل نعت ہوتی ہے، محفل نور مصطفیٰ، جو میلاد کمیٹی محلہ محمد پورہ کے زیر اہتمام ہوتی ہے۔ اور ادھر یقیناً ہر سال ہی استاد محترم تشریف لاتے ہیں نقابت کے لیے، اور وہاں پہ ہزاروں کے اجتماع میں قبلہ استاد محترم نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ الحمدللہ میں منہ بولا شاگرد نہیں، باقی میں ان کے شاگرد۔ اچھا طیب، آپ کو نقابت کا شوق کس کو دیکھ کر پیدا ہوا؟ ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں کسی کو دیکھتا ہے جب بچہ ہے میں نے یہ بننا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس کی نقابت آپ کو پسند آئی اور آپ نے یہ رستہ اختیار کیا؟ قبلہ شاہ جی نقابت جو اچھی کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، بڑے لوگ تو بڑے ہیں، تو جو نقابت اچھی کرتا ہے نا اس کو دیکھ کر ہر انسان میں یقیناً شوق پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ مگر ان میں سے جو انسان کسی ایک کو کیلے منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، یا کسی ایک سے محبت کرتا ہے، تو مجھے جن سے محبت ہے اور میں جن کو لائک کرتا ہوں، میرے استاد محترم قبلہ پروفیسر عابد حسین خیال صاحب۔ جی، کبھی آپ کا ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو اور کوئی آپ کو انہوں نے کچھ ٹپس دی ہو؟ جی الحمدللہ کافی مرتبہ، اور قبلہ استاد جی کی کہنے کے زیر نگرانی لاہور میں کلاس بھی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور ادھر ملک پاکستان کے میری طرح کے کئی میرے نقیب بھائی کہہ لیجیے کہ نقابت کا علم حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوتی ہیں، اور ان کے اس علم سے فیض یافتہ ہوتی ہیں۔ تو اچھا طیب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محفل نقابت کرتے ہیں لوگ اکثر بہت زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں، کہ جو آنے والا مہمان ہوتا ہے اس کا ٹائم بھی ہاف جو ہے اپنی نقابت کے اندر ہی، جو عالم دین کوئی آیا یا مطلب ہاف ٹائم اس کا بھی لے جاتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت غلط کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ بس کر بس کر، اس سے پہلے کہ لوگ کہیں بس کر۔ بالکل۔ کئی لوگ اس طرح، کئی محفلیں اس طرح کی ہوتی ہیں
کہ لوگ نقیب کو کہہ لیں کہ جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں، ایسی بات ہے. اللہ کرے یہ میچ چھوڑ دے، اللہ کرے یہ میچ چھوڑ دے، مگر نقیب صاحب بھی کہہ لیجیے کہ مائک کے ساتھ اس کی کہہ لیں کہ الفی لگا کر اس نے مائک پکڑ لیا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب مائک جانے نقیب جانے تو شور جانے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے، وقت کو محفوظ خاطر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو کہہ لیجیے کہ زیادہ ٹائم رہتے ہیں یہ اچھا نہیں کرتے. آپ ایک نقیب محفل ہے، آپ کو اکثر کہیں پہ زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. ایک نقیب محفل نے ایک محفل کو جوش دلانا ہوتا ہے، جذبہ دلانا ہوتا ہے، اور اس کو لے کر چلنا ہے. سارا اس نے دیکھنا ہے، آنے والے کو اس نے خوش آمدید کہنا ہے، جانے والے کو بھی رسپیکٹ. ہر معاملات میں ایک نقیب محفل کا بہت اہم کردار ہے، میں سمجھتا ہوں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس جگہ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سپورٹیو ہے، جو نقیب محفل کی آواز کے ساتھ جو ہے نا شانہ بشانہ اور جوش دکھاتے ہیں. جی بالکل شاہ جی، آپ نے بہت اچھا فرمایا. نقیب محفل جو ہوتا ہے نا، وہ میرے خیال سے کہ محفل میں ایک کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. بالکل. جس طرح کہ کہہ لیجیے کہ ایک گاڑی کو یا ایک بس کو ڈرائیور لے کر چلتا ہے نا، اس طرح نقیب محفل ساری محفل کو لے کر آگے چلتا ہے. تو جہاں کہہ لیں کہ سننے والے لوگ اچھے ہوں، نقیب محفل پڑھنے والا اچھا ہو، وہاں محفل کا اور ہی رنگ ہوتا ہے. جی. تو وہاں پہ محبت کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے. بالکل. تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھنے والے اور سننے والے جتنے بھی احباب ہوتے ہیں وہ بس یہی فوکس کرتے ہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے. بالکل. پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ بھی لوگ اکثر دیکھتے ہیں، اور دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قابل ہے، کیسے پڑھتا ہے. اور پڑھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقیب محفل کو کیسے کامیاب کر رہا ہے، یہ کیسے آگے لے کر. تو کہاں کے لوگ آپ کو لگا کہ ان میں جوش ہے اور یہ ساتھ دے رہے ہیں؟ کس جگہ کے لوگ آپ؟ اکثر تو کئی محافلات ہوتی ہیں جن میں کئی محبت کرنے والے لوگ ملتے ہیں، مگر جہاں تک مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے قبلہ شاہ صاحب ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک گاؤں ہے مہر والا شریف. ٹھیک ہے، وہاں ان کا سالانہ عرس پاک ہوتا ہے، اور ادھر ہر سال ہی قبلہ شاہ صاحب بھی اور ان کے مریدین بھی بہت محبت بہت شفقت فرماتے ہیں. جی جی. تو ایک ایسی محفل ہے شاہ جی جو تقریباً آج سے 3 سال پہلے 2021 جی. تو 11 ربیع الاول کی رات تھی، اور ایک مسجد ہے ہمارے ادھر ناروال میں عثمانیہ مسجد، ادھر محفل ہوئی تھی. ویسی کیفیت اور ویسی روحانیت میں نے آج تک کسی محفل میں نہیں دیکھی. اور مزے کی بات ادھر جتنے بھی سناخا تھے نا، اتفاقاً انہوں نے کلام اعلیٰ حضرت ہی پیش کی، اور میں نے کلام اعلیٰ حضرت پہ ہی نقابت کی. اور جن کا خطاب تھا انہوں نے بھی کلام اعلیٰ حضرت پہ ہی خطاب کیا، اور میں نے ویسی روحانیت آج تک کسی محفل میں نہیں دیکھی. اچھا طیب بھائی، دور حاضر میں کس نقیب کو آپ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہو کہ میں بہت زیادہ اس سے انسپائر ہوں؟ ون اینڈ اونلی قبلہ استاد جی پروفیسر عابد حسین خیال صاحب. اچھا. اور ان کے بعد ایک اور شخصیت ہے جن کا مجھے انداز بیان اچھا لگتا ہے، وہ میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، جناب کلیم اللہ رضوی صاحب قلعہ دیدار سنگھ سے. آپ بہت اچھی نقابت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کو بھی بہت لائک کرتا ہوں. اچھا طیب، جیسے آپ آئے انٹر ہوئے تو میں نے آپ کی نا جیکٹ پہ یہ لکھا ہوا دیکھا KHR، اور آپ نے یہاں کے جو چینج کیا اس پر بھی یہ لکھا ہوا ہے جیسے کہ KHR. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کے ہر سوٹ میرا خیال ہے جتنے میں نے دیکھے ہیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، یہ کس کی نسبت سے ہے؟ یہ KHR جو ہے نا، یہ وہ ہستی ہے جن سے مجھے سچی محبت ہے. جناب امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی صاحب جی. اور الحمدللہ میرے ہر سوٹ پہ یہ لوگو لگا ہوتا ہے کیونکہ میں ان سے دلی محبت کرتا ہوں. تو یہ ان کی نسبت سے میں KHR لکھواتا ہوں.
اس کی وجہ سے کبھی مشکلات بھی زندگی میں فیس کرنا پڑی ہیں؟ مشکلات تو پھر زندگی کا حصہ ہے، جی جی. کیونکہ وہ تو آتی جاتی ہے. مگر بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ روٹی کے لیے حضور کی ذات سے بے وفائی نہ کیجیے، کیونکہ روٹی تو رب کتوں کو بھی دے دیتے. بالکل ایسے ہی. تو بس یہ ان کا مشن ہے، تو اللہ ہمیں ان کے مشن پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا طیب، آپ کے گھر سے مطلب آپ کے گھرانے میں سے پہلے بھی اس نقابت والی فیلڈ میں کوئی ہے، یا آپ پہلے سے وہ ہیں کہ جو نقابت کر رہے ہیں؟ جی شاہ جی، مجھ سے قبل تو پہلے کوئی بھی نہیں تھا. اچھا. تو مجھے الحمدللہ بچپن سے شوق تھا نعت پڑھنے کا، تو نعت سے میں نقابت کی فیلڈ میں آ گیا، اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ جس پہ کرم ہوتا ہے وہی اس طرف آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا دور ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. بالکل ایسے. تو یہ عطا ہوتی ہے، یہ کرم ہوتا ہے. بالکل ایسے. اچھا طیب، ایک اور کوشچن ہے ہمارا کہ ایک کامیاب جو نقیب ہے اس کو کس طرح کی گفتگو رکھنی چاہیے، مطلب کہ اس کو کس طرح کا سوچ ہو، مطلب ایک محفل کو لے کے چلنے کی سوچ ہوتی ہے، جس طرح اس کی گفتگو کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کو کس طرح کے کلام چوز کرنے چاہیے اور وہ کس طرح لے کے محفل کو چلے؟ جی شاہ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ایک کامیاب نقیب کو قبلہ شاہ جی ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ سننے والوں کو اس نقیب کی گفتگو پسند آئے. بالکل. اور کلام وہ کسی مستند شعر کے، جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں پکڑ نہیں ہوتی اعلیٰ حضرت کے کلام. تو جو آج کل کے جو شاعر ہیں ان کے اگر کلام پڑھ لے تو فوراً پکڑ ہو جاتی ہے. تو پکڑ ہو جاتی ہے، تو میرا کہنا ہے کہ کسی مستند شاعر کا، جس طرح پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت، آپ کا کلام اگر کسی محفل میں پڑھا جائے روحانیت بھی ہوتی ہے اور پکڑ بھی نہیں ہوتی. اچھا طیب، کوئی ایسے مستند جو شاعر ہیں ان کا ایک کلام اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے، ایس ایم کی ٹیم کے لیے پیش کر دیں. جی ویسے تو میں محفلوں میں زیادہ اکثر کلام اعلیٰ حضرت ہی پڑھتا ہوں، مگر میرے شاعر ناروال کے عظیم شاعر ہیں احسان اللہ اثر صاحب، آپ کا لکھا ہوا کلام آپ نے مولا علی کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی، وہ میں اپنے سامعین کو سنانا چاہتا ہوں. ولایت کی جو پہنا دی انہیں دستار کیا کہنے، ولایت کی جو پہنا دی انہیں دستار کیا کہنے، اماموں پیشوائے حیدر کرار کیا کہنے. ولایت کی جو پہنا دی انہیں دستار کیا کہنے، اماموں پیشوائے حیدر کرار کیا کہنے. خدائے لم یزل نے دوسرا ثانی نہیں بھیجا، خدائے لم یزل نے دوسرا ثانی نہیں بھیجا، جو سہ پائے خدا کے شیر کی یلغار کیا کہنے. دکھایا منتخب کر کے پیمبر نے زمانے کو، دکھایا منتخب کر کے پیمبر نے زمانے کو، رفیق فاطمہ کی شان کا معیار کیا کہنے. کلی ہو پھول گنجائے شریعت سے معطر ہے، کلی ہو پھول ہو گنجائے شریعت سے معطر ہے، بلاد علم کے گلزار کی مہکار کیا کہنے. مٹا کر حق و باطل سے دکھایا فرق مومن کو، مٹا کر حق و باطل سے فرق دکھایا مومن کو، کرے مظلوم کا جب فیصلہ تلوار کیا کہنے. علی مولا نے خیبر میں دکھا دی جرت اسلام، علی مولا نے خیبر میں دکھا دی جرت اسلام، جہنم وصل کر کے کفر کا سردار کیا کہنے، جہنم وصل کر کے کفر کا سردار کیا کہنے. علی کے نام سے اب بھی ستمگر کانپ اٹھتے ہیں، علی کے نام سے اب بھی ستمگر کانپ اٹھتے ہیں، ہوئے ہیبت سے ان کے سارے بت مسمار کیا کہنے. سخاوت ہو شجاعت ہو اثر میداں ہو کوئی، سخاوت ہو شجاعت ہو اثر میداں ہو کوئی، فضائل کے علی ہے قافلہ سالار کیا کہنے. ولایت کی جو پہنا دی انہیں دستار کیا کہنے، اماموں پیشوائے حیدر کرار کیا کہنے. اچھا طیب،
جو ہے نا ایک نقیب جو ہوتا ہے وہ محفل کے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جتنے بھی آنے والے مہمان ہوتے ہیں ان کا تعارف کرواتا ہے، ان کو اچھی القابات سے نوازتا ہے. کیا کوئی نقیب کا بھی اپنا تعارف ہوتا ہے؟ قریش جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جناب اختر حسین شدیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو نقیب محفل ہوتا ہے نا وہ اصل میں غریب محفل ہوتا ہے. تو جو نقیب محفل ہوتا ہے وہ اصل میں غریب محفل ہوتا ہے، لیکن محفل کے سٹارٹ سے لے کے محفل کے اختتام تک نقیب محفل ہر آنے والے مہمان کو، ہر آنے والے ثناء خان کو، بالکل ہر آنے والے علماء کرام کو اچھے القابات میں، اچھے لفظوں میں تعارف کرواتا ہے. تو کیا نقیب کا بھی کوئی تعارف کرواتا ہے؟ ہاں. تو بہت اچھا سوال. میرا یہ کہنا ہے کہ نقیب کی گفتگو ہی، نقیب کے اچھے الفاظ ہی، نقیب کے اچھے القابات ہی نقیب کا تعارف ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی تعارف نہیں نقیب کا. آپ نے جس طرح بتایا کہ نقیب محفل ایک غریب محفل ہوتا ہے. جی بالکل غریب محفل ہوتا ہے. اچھا تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ایک نقیب محفل بہت سے القابات دے کر نوازتا ہے، بڑا خوش آمد کرتا ہے، تو وہ ہوتے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اتنے القابات سے نوازا جائے، اتنا خوش آمد کیا جائے. تو کیا اتنی مبالغہ رائے ٹھیک ہوتی ہے؟ کمرے شاہ جی، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی عزت والا کسی کو عزت دیتا ہے. بالکل. اور دوسری بات کہ جو زیادہ ہی القابات دے دیتے ہیں نا بہت غلط کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ بروز محشر ان سے پوچھا جائے گا آپ نے اس شخص کو اس القابات سے نوازا تھا، اس لقب سے نوازا تھا، کیا یہ اس قابل ہے؟ اچھا. اور دوسری بات کہ یہ بہت غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں نوازنا چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم صدا دے رہے ہیں، کیا وہ واقعی میں اس القابات کے قابل ہے؟ اگر نہیں قابل تو نہ دیں القابات. بالکل. اگر قابل ہے تو دے آپ کو القابات، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عزت والا کسی کو عزت دے. تو اچھے نقیب محفل کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ محفل کو دیکھ کر اور شخصیت کو دیکھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکال. اچھا تو یہ کبھی آپ نے بھی کبھی اس طرح کا جو خوش آمد کیا ہو، کبھی جھوٹا خوش آمد جسے کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ معاف کرے. الحمدللہ جس جگہ پہ میں ہوں نا، جی جی، اگر میں خوش آمد کرتا نا تو اس سے 10 گنا زیادہ آگے میں، مگر مجھ میں یہ عادت نہیں. ہاں، ایک اور میرے مائنڈ میں کوشچن آیا کہ آپ مقامی محفلوں میں جو ہے نا بہت کم نظر آتے ہیں دوسرے نعت حضرات اور نقیب محفلوں کی طرح. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ قبلہ شاہ جی، اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ میں بغیر دعوت کے بن بلائے کہیں نہیں جاتا. بالکل نہیں جانا بھی نہیں چاہیے. اور دوسری یہ کہ کچھ عرصہ سے میں گلے کی مرض میں مبتلا ہوں. اچھا اچھا. تو میں کافی علاج بھی کروا رہا ہوں. تو اس گلے کی مرض کی وجہ سے میں بہت کم. جی جی. مگر جب ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کب دوبارہ آ رہے ہیں اور کب آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ کب تک آپ آئیے؟ اب جب آؤں گا نا مکمل نقیب بن کر اور مسلک اہل سنت، واہ واہ، تب بڑا نقیب بن انشاءاللہ میں آؤں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا طیب، ہماری جو ہے اس پوڈ کاسٹ کی جان لاسٹ کویسچن ہے، ہم ہر کسی سے کرتے ہیں. کوئی ایسا آپ کی لائف کا واقعہ، کوئی سٹوری جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کبھی بھی بھول سکتے؟ جی، جب میرا نقابت کا لڑکپن تھا، نیا نیا میں اس فیلڈ میں آیا تو لاہور میں نے داتا دربار پہ حاضری دی. تو میں داتا حضور کے قدموں سے گزر رہا تھا تو اچانک پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ فلاں بزرگ آپ کو بلا. میں اچانک گیا تو دیکھا وہاں پہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے میرے سر سے ٹوپی اتاری اور مجھ سے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضور کا سنا تھا، نقابت کرتا ہوں. تو آپ نے سوچ مجھے ایک دعا دی، یقیناً میں وہ دعا کبھی نہیں بھول سکتا. یہ میرے لیے بہت کہہ لیجیے کہ رام کن واقعی ہے، یہ ساری زندگی مجھے یاد رہے. یقیناً یہ بزرگوں کی دعا ہے. بالکل کہ میں اس قابل. اچھا، ایک لاسٹ میں کوشچن ہے آپ سے، آخری لاسٹ والا، کہ ایک بندہ جو ہے نا جہاز سے سفر کر رہا ہے،
1.5 گھنٹے میں لاہور تک کراچی، اور واپسی پر اس کو 90 منٹ لگتے ہیں. کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر گھنٹے کی طرف دیکھیں پھر بھی 90 منٹ لگیں گے. اچھا. ٹھیک ہے، اگر وہ منٹ کی طرف دیکھیں پھر بھی 90 منٹ لگیں گے. آپ کا آئی کیو لیول اچھا ہے ماشاء اللہ. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، اور آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ ہمارے کہنے پر یہاں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، کمنٹ، شیئر اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.